ابو جہل عمر بن ہشام، جو کہ بہت بڑا دشمن ہے دین اسلام کا، کہ جس کے مطابق تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو فرمایا یہ ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل۔ تو بدر کے مقام کے اوپر بدر کی جنگ کے اندر دو ننھے بچوں نے اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ اب باپ کی اگر حیثیت کو دیکھا جائے کہ جس باپ نے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف دی، اس قدر پریشان کیا کہ جہاں کوئی مثالیں نہیں گرتے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کو پریشان کرنے کے اندر۔ لیکن وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا کہ جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ہشام جب آتا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے حضور کے دربار میں، حضور کے دربار میں ایمان قبول کرنے کے لیے جب اکرمہ آتا ہے تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر موجود ہیں۔ تو جیسے ہی تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اکرمہ اسلام جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا اکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن عمر بن ہشام جو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تاجدار کائنات قربان جائیں کملی والے تھے کہ پیارے محبوب کی ادائیں دیکھیں کہ باپ اتنا بڑا دشمن، اتنی تکلیفیں دی، پیارے محبوب کو اس قدر تنگ کیا کہ اب یہاں دیکھیں تاجدار کائنات قربان جائیں پیارے محبوب علیہ السلام پہ کہ حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، فرمایا میرے صحابہ سارے خاموش رہنا، کوئی یہاں پہ بات نہ کرے، کوئی اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہے، کوئی یہاں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں جو اس کے باپ کے مذمت کے اندر نازل ہوئی ہیں کوئی یہاں پہ تلاوت نہ کرے کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، کہیں تم اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرو، اس کے باپ کو برا بھلا کہو، کہیں اس کو جو ہے اس سے تکلیف پہنچے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عالم دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یار اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، سارے کے سارے خاموش رہنا، کوئی ابو جہل کے بارے میں بات نہ کرے کہ کہیں جو ہے اس کے بیٹے کو باپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جی جب میں نے منظر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے، میں رونے لگا۔ تو جب میں رو رہا تھا تو حضرت ابو دردہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کیوں روتے ہو، کس باپ نے رلا دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو پیارے محبوب علیہ السلام کے سارے صحابی جو ہیں وہ کیا ہے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ابو دردہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر روتے کیوں ہو، تو میں نے کہا کہ میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ ایک اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ جس نے ساری کی ساری زندگی تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کو تکلیفیں دی، آج اس کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کہ جس نے ساری کی ساری تکلیفیں جس کے باپ کی برداشت کی، آج اس کا بیٹا اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لے کوئی یہاں پہ بات نہ کہے، کہیں اس کے بیٹے کو جو ہے سے تکلیف پہنچے۔ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کے اوپر کہ حضور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میں حیران ہوں کہ حضور کس طرح سے شکر فرما رہے ہیں، اس وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ قربان جائیں کہ دیکھیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، پیارے محبوب کی آمد مبارک کو کہ حضور کس طرح سے جو ہے وہ عمل فرما کر ہمیں جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ہر ایک کی نقطہ چینیاں تلاش کرتے ہیں، نقطہ چینیاں کرتے ہیں۔
کہ کوئی کسی کی خامی نظر آ جائے، کسی کی چھوٹی سی برائی نظر آ جائے تو ہم اس خامی کو لے کر پتنگڑ بنا کر اس کی عزت کو اچھال دیں، اس کو جو ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر جب رسوا کر دیں۔ تو اب یہاں پہ حضور نے کیا درس دیا کہ کوئی اس کے باپ کا نام نہ لے، بلکہ سارے کے سارے خاموش رہنا۔ آج وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے